ہیں۔ 5 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہماری ٹیم نے کمیونٹی سٹوری ٹیلنگ کے لیے 2 بار قصہ خوانی کا وزٹ کیا۔ پرانے قہوہ خانوں میں بیٹھ کر جب ہم نے لوکل ایکسپرٹ سے انٹرویوز لیے تو انہوں نے ہماری پوری پرسیپشنز کو ہی چینج کر دیے۔ ہم نے کپور حویلی کا مطالعاتی دورہ کیا۔ اس کی کنسٹرکشن بھی 1918 سے لے کر 1922 تک کمپلیٹ ہوئی تھی، ٹھیک اس ٹائم جب دلیپ کمار ہاؤس تعمیر ہو رہا تھا۔ پرتھوی راج کپور کے والد دیوان بشیشور ناتھ کپور نے اس کو تعمیر کیا تھا، جو اس وقت برٹش انڈیا میں ایز اے پولیس کانسٹیبل سرو کر رہے تھے۔ راج کپور اس فیملی کا سب سے مشہور شخصیت ہے جو اس حویلی میں پیدا ہوئے۔ یہ حویلی قصہ خوانی کی دل میں واقع ہے، جس کو کبھی دی اسٹریٹ آف سٹوری ٹیلرز کہا جاتا تھا۔ ایشیا کے مختلف ریجن سے ٹریڈرز یہاں آتے تھے اور اپنے کہانیاں بیان کرتے ہوئے گھنٹوں اور ایون کئی دنوں تک ریسٹ کرتے تھے، جس سے یہ جگہ ایک اکنامک ہب بن گیا تھا۔ 1947 کی پارٹیشن کے بعد کپور فیملی انڈیا کے شہر ممبئی شفٹ ہوئی اور بعد میں راج کپور انڈین فلم انڈسٹری کی مشہور سٹار بن گئے۔ کپور ہاؤس اب بھی نہایت خراب کنڈیشن میں ہے۔ لوکل ایکسپرٹ نجیب اللہ خان کا کہنا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ نے کپور ہاؤس کو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہے، لیکن آج تک اس پر صحیح کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی۔ 2018 میں رشی کپور کی ریکویسٹ پر گورنمنٹ نے اس کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن اس کو پریزرو رکھنے کے لیے آج تک صحیح ایفرٹس نہیں لگائے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آرکیالوجی والوں کو گورنمنٹ نے حوالے کیا ہوا ہے اور یہ اس کا فنڈ منظور ہوا ہے۔ آج دن تک آپ جا کر دیکھیں، اس کا فرنٹ ہی صرف نظر آ رہا ہے، اگر اس کے بیچ میں دیکھیں تو اس کی بیک سائڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ششی کپور انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے جو دادا تھے اس نے یہ کرائے پر رکھا تھا، وہ چونکہ یہاں پر ملازم تھے، اور یہ گھر ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت اس کے مالکوں کی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں اس کا یہ حال کیا ہو گیا۔ آرکیالوجی والے انہوں نے باقاعدہ اس گھر کو لے کر آج دن تک کوئی ہاتھ نہیں لگایا، 5 روپے نہیں لگائے۔ آپ اس کے مین گیٹ کے اوپر انٹر ہو جائیں تو صرف لا کر انہوں نے پائپ کھڑے کیے ہیں لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے۔ بیٹا یہ جو راج کپور حویلی جو ہے یہ ان کے نام کے ساتھ منسلک ہے، مگر ہے یہ پاکستان کی جو یہاں کا جو قابض جو ہیں، جو ملکیت ہے جن کی، وہ پاکستانی ہیں۔ یہ ان کے پاس کرائے پر رہتے تھے اور چونکہ ایک عرصہ دراز انہوں نے یہاں پر گزارا ہے۔ پھر 1947 میں یہ جو پارٹیشن ہوئی تھی تو اس میں یہ لوگ سب چلے گئے تھے یہاں سے انڈیا۔ جب یہ انڈیا چلے گئے تو پھر اس کے بعد یہ راج کپور فیملی یہ 3-4 ہاتھوں کے اوپر پھر یہ گھر بک گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابھی وہ آرکیالوجی والوں نے اب یہ ان کی قابض میں، مگر یہ گر گیا اور ان کی فیملی میں وہ فوت ہو گیا ششی کپور۔ انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں نے جو ملکیت ہے انہوں نے یہ اس کے نام کے اوپر چل رہی تھی، تو جا کر اسپیشلی اس کو بتایا کہ آپ انٹرویو دیں، آپ بتائیں کہ یہ اس گھر کی پوزیشن کیا ہے آپ لوگوں کے پاس۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے جو دادا تھے اس نے یہ کرائے پر رکھا تھا، وہ چونکہ یہاں پر ملازم تھے، اور یہ گھر ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت اس کے مالکوں کی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں اس کا یہ حال کیا ہو گیا۔ اس کا حال مطلب یہ کہ خدا نہ کرے آپ اس کے نیچے سے کم نہ ہو تو 20 اسکول ہیں وہ جن کے بچے آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، مگر انتہائی خطرناک حالت میں ہے، بہت خطرناک حالت میں، تھوڑی نہیں۔ کبھی بھی بارش ہوتی ہے تو ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو خیر کر دے کہ کہیں سے کہیں اس کا کوئی حصہ گر نہ جائے، مگر لاکھوں کروڑوں روپے کی فنڈنگ یہاں پر ہو چکی ہے۔ یہاں ہمارے نزدیک ہے اپنا دلیپ کمار صاحب کا گھر، اس کا بھی جا کر آپ حال دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، صرف 1.5 مرلے کا گھر ہے وہ۔ یہ 3 آبائی گھر نہ صرف ماضی کی آثار ہے بلکہ ہمارے ثقافتی ورثے کے دروازے ہیں۔ سوسائٹی، گورنمنٹ اور محکمہ آثار قدیمہ کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی خزانوں کو محفوظ رکھے، ان کی تزئین و آرائش کرے اور اپنے دروازے سیاحوں کے لیے کھولے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا پتہ چل سکے۔